کہ ہر سال اس 9ویں مہینے سے جب ہم نکلیں اسی طرح پاک صاف ہوں جس طرح اس دن پاک صاف تھے جب ماں کے پیٹ سے نکلے تھے. سبحان اللہ. یہ مجھے اور آپ کو کرنا چاہیے اور اللہ سے دعا کرنی چاہیے اللہ جو اب تک ہو چکا معاف فرما دے اور ہمیں اپنے عفو و کرم اور رضوان تک پہنچا دے. یہ بات بھی میں نے آمین. ٹھیک ہے. کوئی سوال آپ پوچھنا چاہیں؟ ہاں علامہ صاحب، یہ درود و سلام بروز قیامت ایک امتی کے لیے قرب کا سبب بنے گا آقا سے. حدیث شریف میں آتا ہے امتی اللہ کی بارگاہ میں جائے گا، میزان پر کاؤنٹ نہیں کیے جائیں گے، گنے نہیں جائیں گے، عمل تولے جائیں گے، وزن ہوگا. تو اس کی نیکیوں والا پلڑا ہلکا ہوگا، گناہوں والا بھاری ہوگا. تو بندہ بڑا پریشان ہو جائے گا، کیا کروں؟ تو اس نے اپنی کیفیت کو جو محسوس کرنا ہے وہ میرے خیال میں لفظوں میں بیان نہیں کر سکتا. وہ اچانک ایک طرف سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائیں گے اور ایک پرچی کہہ لیجئے، رکا کہہ لیجئے، نیکی والے پلڑے میں ڈال دیں گے. وہ بھاری ہو جائے گا تو وہ خوش بھی ہوگا اور حیران ہو کر یہ کیا تھا اور کیسے؟ فرمایا میں تیرا نبی ہوں صلی اللہ علیہ وسلم، یہ وہ درود و سلام ہے جو تو مجھ پر بھیجتا تھا. سبحان اللہ. تو اس کی وجہ سے نیکیوں میں اضافہ. متعدد واقعات ہیں اور میں نے پہلے ایک لفظ کہا تھا کہ یہ مقبول نیکی ہے، بالکل، یعنی اس کی قبولیت میں شبہ نہیں ہے. دوسری بات یہ کہ اللہ تعالیٰ کی عطا ہے. سبحان. ہم یہ سمجھیں کہ جس طرح اللہ نے احسان کیا ہے نبی کو بھیج کر، اس اللہ نے یہ احسان کیا کہ ہمیں درود پڑھنے کی توفیق دے دی ہے. سبحان اللہ. تو ہم اس کو کثرت سے اپنائیں. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد جمعے کو خاص طور پر مجھ پر بہت زیادہ درود و سلام بھیجو، تمہارا درود و سلام پیش ہوتا ہے. خود حضور سنتے ہیں میں کتنا خوش نصیب ہوں گا کہ میرا نام لے گا فرشتہ. اللہ. کس بارگاہ میں؟ آپ کو کبھی کوئی آ کے سنا ہے نا یار وہ میں گیا تھا وزیر اعظم کے پاس، بادشاہ کے پاس، یار تمہاری بات ہو رہی تھی، تو آپ پوچھیں گے اچھا کیا کہہ رہے تھے؟ تو آپ کو وہ ایک چیز لگتی ہے میرا ذکر، تو یہ کہاں دنیا کے بادشاہ اور ان کے یہ سلسلے، کہاں وہ بارگاہ اللہ. میرا نام لیا جائے، میرا درود پیش ہو، اس سے بڑی سعادت کیا ہوگی؟ بالکل. تو یہ جتنی اس کی کثرت کی جائے وہ کم ہے. اور محبت والے وہ کہتے ہیں سارے وظیفے مخلوق پڑھتی ہے، یہ خالق پڑھتا ہے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. تو علامہ صاحب ایک تو درود ابراہیمیہ جو ہمیں ہمارے آقا نے خود تعلیم کیا، ہمیں اور کون سے درود ہیں جو زیادہ پڑھتے رہنا چاہیے؟ میں نے آپ سے کہا نا کوئی قید نہیں ہے. جب قید نہیں ہے درود و سلام کے الفاظ ہوں اور کوئی ناجائز جملہ نہ ہو، کوئی لفظ ایسا نہ ہو. اب ہمارے سامنے درود کتنے لوگوں نے جو خود ترتیب دیے، دلائل الخیرات شریف ہے درود کی کتاب، اور اس کی برکت دیکھیے. امام جزولی جنہوں نے وہ کتاب لکھی، وہ کہتے ہیں جا رہے تھے تو پانی چاہیے تھا وضو کے لیے، تو کنواں نظر آیا، تو کنویں میں جب جھانکا تو پانی بہت نیچے تھا، سیڑھی نہیں تھی، کوئی برتن نہیں تھا نکالنے کے لیے. سامنے بالکنی سے ایک بچی چھوٹی کم سن دیکھ رہی تھی. تو اس نے دیکھ کے کہا کہ جی آپ کو بابا جی کیا مسئلہ ہے؟ پانی نیچے ہے، پانی چاہیے. اس نے کہا آپ چاہتے ہیں پانی اوپر آ جائے؟ کہا یہی ہے، کوئی برتن نہیں ہے ورنہ میں نکال لیتا. وہ بچی وہاں سے آئی، اس نے آ کے تھوکا، پانی اوپر آ گیا. اللہ. حضرت نے فرمایا بیٹا تجھے یہ شان، یہ مرتبہ کیسے حاصل ہوا؟ اس نے کہا درود شریف پڑھنے کی برکت سے. سبحان اللہ. انہوں نے نیت کی میں درود شریف کی کتاب لکھوں گا، تو وہ دلائل الخیرات انہوں نے لکھی ہے. ہر روز ایک مرتبہ، یعنی پورے ہفتے میں اس کو مکمل کیا جاتا ہے. وہ ہے اوائل الخیرات ہے، درود لکھی ہے، جو اسی طرح درود تاج ہے، درود گنج العرش، دعائے گنج العرش. یہ اس طرح مختلف لوگوں نے ترتیب دی ہے. میں نے آپ کو بتایا نا امام نبھانی نے اپنی کتاب میں کتنے جمع کیے، اور سینکڑوں کتابیں ان میں درود شریف ہے. لوگوں نے ترتیب دیے. میرے والد صاحب قبلہ رحمۃ اللہ علیہ کا وہ جو پڑھنا درود، اس کو درود اکاڑوی کہا جاتا ہے، تو ان کے نام سے وہ یاد کیا جاتا ہے. تو عزت کی بات ہے کہ اس درود پہ ان کا نام آیا ہوا ہے. تو یہ جو بھی پڑھا جائے گا
اب ہم خطاب کے صیغے سے بھی پڑھتے ہیں، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، اسی خطاب کے صیغے سے ہم نماز میں کہتے ہیں السلام علیک ایھا النبی، اسی کو یا نبی سلام علیکہ کہا جاتا ہے، تو منع نہیں ہے، لیکن نماز میں درود ابراہیمی کیونکہ اس سے پہلے سلام پیش کیا گیا، تو کوئی بھی درود پڑھا جائے، اور اگر کسی کو عربی کے الفاظ نہیں آتے ہیں، مشکل ہی ہوگا کہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی کہنا نہ آئے، بہت مشکل، تو کوئی اردو کے الفاظ یا جو بھی ہیں اچھے سلام وہ ضرور پڑھے جائیں، مگر کسی میں کوئی ہلکا لفظ ہو اس سے ہم نے بچنا ہے، تو یہ اس بات کا خیال رہے۔ اور دوسری بات میں نے یہ بھی کہا کہ اللہ تعالی قبول کرنے والا ہے، اس نیکی کے بارے میں کوئی ایسی بات نہیں ملتی کہ یہ قبول نہیں ہے، یعنی قبولیت کی اس پر مہر لگی ہوئی ہے، تو اللہ تعالی ہمیں توفیق دے کہ ہم اس کو کریں، اور زیادہ سے زیادہ، بلکہ کتنی بیماریوں میں یہ شفا ہے، بے شک کتنی بیماری، بلکہ ایک درود شفا بھی ہے، اس کا نام ہی درود شفا ہے، تو یہ شفا بھی ہے، رحمت۔ اب میں اس میں ایک بات اور کروں، کم از کم 100 مرتبہ آدمی پڑھے، بڑھا لے 200 کر لیا، 3، میرے پیر و مرشد حضرت صاحب کرما والے رحمت اللہ علیہ دروشی بتاتے تھے 500 مرتبہ روز، تو کسی نے کہا جی کوئی اور وظیفہ بتائیں، فرمایا درود شریف اور زیادہ کر لو، سبحان اللہ۔ وہ پھر آیا جی اب میں 1000 پڑھتا ہوں، کوئی اور وظیفہ، فرمایا درود شریف اور زیادہ کر لو، تو 1500 2000 5000 تک ایسے ایسے لوگ ہیں جو میرے خیال 3 دن میں 1,00,000 مرتبہ پورا کر لیتے ہیں۔ علامہ ڈاکٹر محمد اقبال شاعر مشرق عبد المجید سالک صاحب نے یہ بات لکھی ہے کہ ان سے کسی نے پوچھا کہ آپ حکیم الامت کیسے بن گئے؟ حکیم دانا کو کہتے ہیں، یعنی وائز مین پوری امت کا، جس کو سمجھدار دانا آدمی، ہمارے یہاں حکیم تو علاج والے کو کہہ دیتے ہیں نا، وہ بھی دانا ہوتا ہے، سمجھ لیتا ہے، تو آپ حکیم الامت کیسے بن گئے؟ تو علامہ اقبال کے یہ الفاظ موجود ہیں اس میں کہ میں نے گن کر 1 کروڑ مرتبہ درود شریف بھیجا ہے، سبحان اللہ، مجھے اس وجہ سے یہ عزت ملی ہے، تو سوچا جائے کتنی بڑی بات ہے۔ اور درود شریف بھیجنا، میں نے شاید کل یا پرسوں پروگرام میں بتایا تھا کہ حضرت آدم اور حضرت حوا، ان کا جو نکاح ہوا ہے وہ جنت میں ہوا ہے، اور مہر کیا تھا؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر 20 مرتبہ درود شریف، سبحان اللہ، تو پوری نسل انسانی درود و سلام کی برکت سے ہے، تو یہ سب سے بڑا وظیفہ ہے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ نماز چھوڑ دیں گے، کوئی یہ نہ سمجھ لے کہ بس یہی وظیفہ ہے، فرائض فرائض ہیں، لیکن باقی جتنے وظائف ہیں ان میں یہ سب سے بڑا وظیفہ ہے۔ ہمارے پاس اتنا ٹائم ہے کہ ہم ایک نعت اور سن لیں، تو ہم کیوں نہ ایک نعت اور سن لیں، یہ سب تمہارا 2 اشعار کی، مطلب مختصر سے جا رکھیے گا۔ کوئی سلیقہ ہے آرزو کا، کوئی سلیقہ ہے آرزو کا، اور کوئی سلیقہ ہے نا بندگی میری بندگی ہے، یہ سب تمہارا کرم ہے آقا، یہ سب تمہارا کرم ہے آقا، یہ سب تمہارا کرم ہے آقا، کی باتیں اب تک بنی ہوئی ہے، یہ سب تمہارا کرم ہے آقا، یہ سب تمہارا
ہے آقا کسی کا احسان کیوں اٹھائے کسی کو حالات کیوں بتائیں کسی کا احسان کیوں اٹھائیں کسی کو حالات کیوں بتائیں آقا تم ہی سے مانگیں گے تمہیں ہی دو گے آقا تم ہی سے مانگیں گے تمہیں ہی دو گے تمہارے در سے ہی لو لگی ہے یہ سب تمہارا کرم ہے آقا یہ سب تمہارا کرم ہے آقا صلی اللہ ماشاء کوئی اور سوال ہے؟ علامہ صاحب سے انہوں نے بھی گفتگو کی. علامہ صاحب کافی یہ ذکر بھی سننے میں آتا ہے کہ درود شریف بہترین صدقہ بے قائم مقام اور درود شفا بھی آپ نے ایسے فرمایا اور تنگ دستی کو بھی دور کرتی ہے. تو کافی لوگوں کا یہ سوال ہے کہ تنگ دستی کے حوالے سے بھی میں آپ سے یہ کہوں کہ آپ کے ذہن میں دنیا کی کوئی بیماری کوئی مسئلہ یہ اس کا علاج ہے مگر شرط ہے پہلے میں اپنے اندر کو صاف کروں ٹھیک اپنے عقائد درست رکھوں درود شریف کی اہمیت کو سمجھوں اور اس کو پڑھوں محبت سے. درود زیارت بہت شوق ہے جی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہو جائے. جی ایسا درود بتائیے جس سے زیارت ہو جائے. بالکل بتائے گئے ہیں مگر درود اس لیے نہ پڑھو کہ زیارت ہو جائے. درود اس لیے پڑھو کہ وہ راضی ہو جائیں وہ خود زیارت کروا دیں. سبحان اللہ. اور یہی درود قبر میں حشر میں کام آنے والا ہے. بچوں کو بھی سکھانا ہے ادب بھی سکھانا ہے. ہمارے ہاں صرف یہ ہے کہ جی تسبیح تو ہم دکھا رہے ہوتے ہیں کیفیت نہیں ہوتی. میری کیفیت ہونی چاہیے پتہ ہو کہ کس کی بارگاہ میں بھیج رہا ہوں. میں بادشاہ سے بات کرتے ہوئے ادھر ادھر دیکھ رہا ہوں گا تو کیا ہوگا ادب شمار ہوگا. بالکل نہیں. کس ہستی کی بارگاہ میں بھیج رہا ہوں تو وہ احساس ہو. جتنا کہتے ہیں نا گڑ ڈالیں گے اتنا میٹھا ہوگا. تو یہ محبت کی بات ہے. اور درود شریف پڑھنے کے حوالے سے میں نے کہا نا واقعات اتنے ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کس کس کو کس طرح نوازا ہے اس کے واقعات بھرے ہوئے ہیں کتابوں میں آج تک. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتے رہنا ان سلام بھیجتے رہنا یہ وہ سعادت ہے. میں سمجھتا ہوں اگر کسی کو میسر نہیں ہے تو اسے کچھ بھی میسر نہیں ہے. یہ وہ سمجھ لے. اور جسے میسر ہے وہ سمجھے کہ اس کو بہت بڑی سعادت حاصل ہے. تو اس کا شوق ہونا چاہیے. ہر کے باشد عامل سلو مدام آتش دوزخ شود بروے حرام. کہ وہ جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام بھیجنے کا جس نے روٹین بنا لی ہے وظیفہ بنا لیا ہے اس پہ دوزخ کی آگ حرام ہو جائے گی. بر محمد میں رسانم صد سلام آ شفیع مجرما یوم القیام. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر جو درود و سلام بہت زیادہ صد سلام آیا نا تو یہاں صرف تعداد مراد نہیں ہے زیادتی مراد ہے کہ بہت زیادہ بھیجے. تو یاد رکھے کہ درود بھیجنے والے کی وہ شفاعت قیامت کے دن فرمائیں گے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بلکہ میں نے یہاں پڑھا وہ آیت درود پڑھ لے نیند نہ آتی ہو آیت درود و سلام پڑھے اور درود پڑھنا شروع کر دے نیند بھی آ جائے گی. کام نہیں ہو رہا ہے پڑھے درود استغاثہ وہ اپیل کے طور پر پڑھا جاتا ہے اس سے بھی ہو جاتا ہے.
اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ کی یہ روایت، چیز بھول جائیں، بالکل گمشدہ چیز کو ڈھونڈنا ہو. اسی طرح کوئی جو مصافحہ کرتے وقت، معانقہ کرتے وقت، پھر جمعے کے دن مل کر درود و سلام پڑھنا. علماء محدثین نے کہا جب بھی لکھے یہ سواد یا سلام نہیں لکھنا چاہیے. بالکل. باقی تمام لکھنے کے لیے جگہ بھی ہے، وقت بھی ہے. اس کو لکھنے کے لیے کنجوسی تو جو ایسا کرتا ہے وہ بعض مرتبہ بہت مجرم شمار ہوتا ہے. تو درود شریف لکھا بھی پورا جائے، پڑھا بھی پورا. یہ سلام کس نے ایجاد کر لیا ہے؟ یہ کیسا ہے؟ جس طرح انگلش میں لکھتے ہوئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کو کچھ لوگ MOHD لکھ دیتے ہیں. یہ کفر ہے، توہین ہے، کیونکہ اس کے معنی برے ہیں. اور پھر اسی نام کو شارٹ کیوں کیا جاتا ہے اور کسی نام کو شارٹ کیوں نہیں کیا جاتا؟ صحیح. یہ سازش ہے. تو جب بھی لکھیں آپ پورا لکھیں، اور نہیں لکھنا چاہتے صرف M لکھ دیا آپ نے، وہ پھر اور بات ہے. لیکن آپ MOHD لکھیں، اس کی کوئی گنجائش نہیں. یہ نہایت بے ادبی ہے. تو اردو انگلش میں جب بھی لکھیں صلی اللہ علیہ وسلم. کچھ لوگ ایسے وہ WW، یہ بھی غلط ہے. آپ کے پاس جگہ نہیں ہے، آپ نہیں لکھنا چاہتے، آپ رحمت سے محروم ہونا چاہتے ہیں، آپ جانیں. مجھے تو لگتا ہے میں اس کو بار بار لکھوں گا، بار بار پڑھوں گا، یہی میری بخشش کا سامان بن جائے گا. بے شک کوشش کرنی چاہیے. بہت شکریہ علامہ صاحب. یہ گفتگو میں پھر کہوں گی کہ ایسا لگ رہا ہے کہ تشنگی ابھی بھی ہے اور یہ سلسلہ جاری رہے، اور انشاءاللہ کوئی ایک دن اور رکھیں گے جس میں ہم اس گفتگو پہ اس کو اور جاری کریں گے. اور آپ کے ذہنوں میں بھی کچھ اگر سوالات ہیں، آپ مزید جاننا چاہتے ہیں تو ضرور کیجیے گا. ابھی مجھے بریک کے لیے کہا جا رہا ہے، لیکن اس سے پہلے میں بتا دوں کیوں موبائل کی جانب سے آج جس کالر کو کیوں موبائل انعام کے طور پہ دیا جا رہا ہے وہ ہیں ڈاکٹر شازیہ اسلام آباد سے. ڈاکٹر شازیہ آپ کو بہت مبارک ہو، اور ساتھ ہی میں یہ بھی دعا کروں گی کہ اللہ تعالیٰ آپ کے والدین، آپ کے بہن بھائیوں کے دلوں میں نرمی پیدا کرے آپ کے لیے، اور اس عید پہ آپ سب اکٹھا عید کریں. آمین ثم آمین. ایک مختصر سی بریک لیتے ہیں، واپس آئیں گے، آپ سب کو اپنے ساتھ دعا میں شریک کریں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پروگرام میں ایک بار پھر خوش آمدید. اور یہاں پر آج ہمارا جو پروگرام میں موضوع رہا وہ ہے درود و سلام. اور اس سے پہلے کہ میں دعا کی درخواست کروں علامہ صاحب سے، میں چاہوں گی کہ ایک تھوڑا سا خلاصہ جو ہے وہ درود کے فضائل کے حوالے سے دوبارہ سے پیش کر دی جائے کہ اگر کسی نے ابھی ٹیلی ویژن آن کیا ہے تو وہ بھی محروم نہ ہو جائے. جی اس میں یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا ایک تو خاص پیار نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے، دوسری بات یہ کہ ان کو بھیج کر ہمیں اس کا احسان ظاہر فرمانا اور ہمارے لیے اس کی طرف یہ عنایت رکھ دینا کہ اتنی بڑی ہستی، اتنا پیارا محبوب دیا ہے تو کچھ تمہاری طرف سے بھی ان کی بارگاہ میں جائے، جو ہمیں ہی نوازتا ہے. یعنی ہم درود و سلام پڑھتے ہیں، اللہ کا حکم ہے، اللہ ہی کی عبادت ہوگا. یہ بھیجیں گے نبی پر مگر عبادت اللہ ہی کی ہوگا. اور اس میں ہمارے لیے اتنی سعادتیں ہیں کہ ہم ان کا شمار نہیں کر سکتے. اور پھر یہ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر درود ایک مرتبہ بھیجتے ہیں، ہمارے حصے میں کتنی باتیں آتی ہیں. ہمارے 10 گناہ معاف ہوتے ہیں، 10 درجے بلند ہوتے ہیں، 10 حاجات پوری ہوتی ہیں، اور کتنا انعام ملتا ہے. پھر کتنے فرشتے ہیں جن کی تعداد کو گنا ہی نہیں جا سکتا. ہم ایک مرتبہ درود نبی پر بھیجتے ہیں، وہ ہم پر 10 مرتبہ درود بھیجتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. آئیے مل کر ہم پہلے ایک مرتبہ درود ہی ان پر بھیج لیں. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا رحمۃ للعالمین، وعلی آلک واصحابک یا شفیع المذنبین. یہ اللہ کی عطا. کوشش کریں دنیا سے جائیں تو وہ شاعر نے تمنا کی ہے نا،
میں سو جاؤں یا مصطفیٰ کہتے کہتے، کھلے آنکھ صلی اعلیٰ کہتے۔ اللہ نے یہ عزت میرے والد صاحب قبلہ کو عطا کی، ان دنیا میں آئے پہلی آواز ان کے کان میں درود شریف کی پڑی، اور جب دنیا سے گئے ان کی آخری آواز جو ہم نے سنی وہ بھی درود و سلام کی۔ اللہ تعالیٰ توفیق دے۔ تو یہ درود و سلام ہمیں پڑھنا بھی ہے، اس کو وظیفہ بھی بنانا ہے، اور اس کو اللہ کا تحفہ بھی سمجھنا ہے۔ دعا کی درخواست۔ آمین یا ارحم الراحمین۔ مجھ سے گفتگو میں کہیں کوئی غلطی ہوئی ہو، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہوں۔ آمین یا ارحم الراحمین۔ یا اللہ یا رحمان یا رحیم، یا رحمان الدنیا والآخرۃ ورحیمہما، اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ۔ یا اللہ کریم ہم سب کے روزے قبول فرما۔ الہی ہمارا نماز پڑھنا، قرآن پڑھنا، تراویح ادا کرنا، نیکی کرنا قبول فرما۔ کوئی غلطی ہو جاتی ہے اپنے فضل سے معاف فرما۔ یا اللہ کریم صحیح روزے رکھنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ کریم جو پیارے تیرے روزے رکھتے ہیں ان کے اچھے روزوں کی برکت سے ہمارے ٹوٹے پھوٹے روزے بھی قبول فرما لے۔ یا اللہ کریم جو ایمان کے ساتھ چلے گئے ان کی مغفرت فرما دے۔ الہ العالمین جو بیمار ہیں انہیں شفا عطا فرما دے۔ الہ العالمین دنیا بھر میں جہاں کہیں مسلمان پریشان ہیں ان کی مدد فرما۔ اس وقت کراچی شہر میں موسم کی شدت کی وجہ سے جو لوگ اپنے آپ پر قابو نہیں رکھ سکے یا احتیاط نہیں کر سکے اور بیمار ہیں، مولا کریم ان کو شفا عطا فرما دے۔ الہ العالمین جتنے لوگ ٹیلی فون کرتے ہیں، اپنی مشکلات بیان کرتے ہیں، مسائل بتاتے ہیں، تو سب کا رب ہے، سب کا پالنے والا ہے، سب پر مہربانی فرما دے۔ ہم سب کو ایک دوسرے کے حقوق صحیح طرح ادا کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ کریم ہم سب کو مدینہ طیبہ کی حاضری نصیب فرما۔ الہی پاکستان کی حفاظت فرما، افواج پاکستان کو امن قائم کرنے میں اپنی مدد عطا فرما۔ الہ العالمین دنیا بھر کے مسلمانوں پر اپنا فضل فرما۔ آمین آمین۔ الہ العالمین درود و سلام کثرت سے پڑھتے رہنے کی توفیق عطا فرما، اور اس درود و سلام کو دنیا و آخرت میں ہمارے لیے نجات اور بخشش کا ذریعہ بنا دے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ ونور عرشہ وقاسم رزقہ وزینت فرشہ وعرشہ سیدنا و شفیعنا و حبیبنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔